اب رہی دوسری بات، محرم کا مہینہ، اکثر و بیشتر لوگ محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شہید ہو گئے۔ یہاں سمجھنے کی پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام آنے سے پہلے ہی عاشورے کی فضیلت تھی، عاشورے کی فضیلت تھی اللہ کے نبی آنے سے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضعیف روایتوں سے بھی اور کچھ مستند روایتوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسی تاریخ میں محرم کی 10ویں تاریخ کو ان کو فرعون سے نجات دیا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی توبہ کو قبول کیا اسی تاریخ کو، زمین آسمان کو پیدا کیا اسی تاریخ کو۔ تو اس طریقے سے بہت سارے روایتیں ہیں، اگرچہ بعض ضعیف ہے بعض مستند ہے، تو ان کی فضیلتیں اللہ کے نبی آنے سے پہلے تھی۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر مکہ سے مدینہ چلے گئے تو یہ جو عاشورہ کا روزہ تھا یہ پہلے فرض تھا۔ عاشورے کے دن 10 محرم کو روزہ رکھنا فرض تھا، اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آئے تو وہاں جو یہود رہتے تھے، وہاں یہود قبائل والے رہتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، تو وہ لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بعض صحابہ کو بھیج کر پوچھنے لگائے کہ ان کو پوچھو کہ 10ویں تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالی ہماری قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہم کو، ہماری قوم کو محرم کی 10 تاریخ کو فرعون سے بچایا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت ایک جواب میں ایک بات فرمائی کہ نبی نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے تمہارے سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ تم جب حضرت موسیٰ کی اتباع میں روزہ رکھتے ہو تو ہم ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ حضرت موسیٰ کی شریعت پر ہے لیکن اب ان کی بات پر نہیں مان رہے، ان کے دین پر نہیں ہے، تحریف کر لیے ہیں، دین میں زیادتی کر دیے ہیں، دین میں کمی کر دیے ہیں، ہم توحید پر باقی ہیں، تو تمہارے سے بھی زیادہ یہ روزہ ہم رکھیں گے۔ اب اللہ کے نبی روزہ رکھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی، اگلے سال اگر مجھے محرم کا مہینہ ملا تو میں 10ویں تاریخ کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ ایک اور روزہ، یا تو 9 تاریخ کو رکھنا یا تو 11ویں تاریخ کو رکھنا، جیسے کہ ابھی اگلے جمعہ کو 9ویں تاریخ ہے، ہفتہ جمعہ اور ہفتے کو رکھنا یا پھر ہفتہ اور اتوار کو رکھنا، 2 روزے رکھنا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میں اگر اگلے سال زندہ رہوں گا تو 2 روزے رکھوں گا، ایک روزہ نہیں رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہودی ہے یہ ایک روزہ رکھ رہی ہے، ہم اور وہ ایک کام نہیں کرنا، مشابہت نہیں رہنا، ہم دونوں کا عمل ایک طرح نہیں رہنا، ہم دونوں کا عمل الگ الگ رہنا، ہم دونوں ایک طرح نظر نہیں آنا۔ اللہ کے نبی عبادت میں منع کر رہے ہیں کہ یہودی اور ہم لوگ عبادت میں یکساں نہیں رہنا چاہیے، روزے میں ایک طرح نہیں رہنا چاہیے، اللہ کے معاملات میں ایک طرح نہیں رہنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج سوچنے کا مقام ہے، آج فکر کرنے کا مقام ہے، پورے دنیا کے مسلمان ہو، یہ عبادتوں سے نہیں بلکہ دنیا کے معاملات میں یہود و نصارہ کی اتباع کر رہے ہیں۔ لباس مسلمانوں کے موافق نہیں ہے، چہرہ مسلمانوں کے موافق نہیں ہے، پردہ مسلمانوں کے موافق نہیں ہے، گھر کی ابتدا کرنا مسلمانوں کے موافق نہیں ہے، دکان کی ابتدا کرنا مسلمانوں کے موافق نہیں ہے۔ ہمارے دینی اعمال، ہمارا نکاح، ہمارا خلا، ہماری طلاق، ہمارے جتنے معاملات ہیں، ہمارے جتنے کاروبار ہیں، ہمارے جتنے عبادتیں ہیں، یہ ان کے موافق نہیں ہونا اللہ کے نبی بتائیں۔ روزے میں مشابہت نہیں رہنا اللہ کے نبی بتائے ہیں، تو بتائیے دنیا کے معاملات میں ہم یہود و نصارہ کا طریقہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ ایک روزہ انہوں بھی رکھتے ہیں، ایک روزہ یہودی رکھتے ہیں، ہم بھی ایک نہیں رکھیں گے بلکہ ہم 2 رکھیں گے تاکہ ہم اور وہ ایک سا نہ رہ سکے۔ عبادت میں کہہ رہے ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کے
बाल देखिए यहूदों की तरह हैं, हमारे नौजवानों के पैंट देखिए वो यहूदो नसारा की तरह हैं, हमारे नौजवानों के शर्ट देखिए वो यहूदो नसारा की तरह हैं, हमारे नौजवानों का जो कल्चर है वो यहूदो नसारा का है, हमारे नौजवानों का, हमारे मुसलमानों का जिंदगी गुजारने का तरीका वो यहूदो नसारा के मुवाफिक है। तो मेरे भाइयों, हम लोगों को इस पर गौर करना चाहिए।